آج کے اس درس میں جو ایک سوال کا جواب میں نے دینا ہے جو اکثر اس دفعہ لوگوں نے کیا، اور ممکن ہے کہ آپ کے اذہان میں بھی یہ سوال ہو کہ آپ لوگ جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی امیر المومنین نے اجازت دی بی بی کو دروازہ کھولنے کی اور آگ لگا دی اور یہ ظلم ہوئے، وہ مظالم ہوئے، وہ ستم ہوئے، سب جھوٹ ہے، یہ سب فریب ہے، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ایک غیرت مند انسان کیسے اپنی بیوی کو کہہ سکتا ہے کہ جاؤ جا کے دروازہ کھولو؟ یہ اعتراض ہوتا ہے۔ کتنے ہمارے نوجوانوں کے سامنے یہ اعتراض ہوا، اس میں نوجوان لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں یا مثلا خواتین اور مرد آپ کہہ لیجئے، بڑی عمر والے بھی، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب کیوں نہیں؟ آپ کے پاس جواب کہ آپ شیعہ نہیں؟ اگر آپ شیعہ ہیں تو آپ کے پاس جواب ہر حال میں ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ جو ہے بعض شیعوں نے بھی اعتراض کیا ہے، ان کے کلپ بھی، شیعوں کے کلپ بھی موجود ہیں کہ نہیں، ایسی چیزیں ہم لوگوں کو نہیں پڑھنی چاہیے کہ جن سے اختلاف اور افتراق پیدا ہو۔ اور میں نے خود کلپ سنا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی حملہ کرے، آپ کو خطاب کر کے کہیں، خاص طور پہ مرد حضرات، ان کو خطاب کر کے کہا جاتا ہے کہ آپ مرد ہیں، آپ کے گھر پہ حملہ ہو اور آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی جسارت کرے تو آپ بیٹھے رہیں گے، آپ خاموش رہیں گے؟ آپ سوچتے ہیں ہاں یار یہ تو صحیح کہہ رہی ہے، میرے گھر پہ اگر کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھے تو میں تو اگلے کی آنکھیں نکال دوں، میں تو اگلے کے ساتھ وہ حشر کروں کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے۔ تو نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو شک میں ڈال دیا، آپ کو شبہے میں ڈال دیا، آپ کو پریشان کر دیا کہ ہاں اس کا مطلب یہ روایت جو ہے مشکوک لگتی ہے، حد اقل یہ۔ اور شک جو ہے وہ روح کی بیماری ہے۔ جس طرح جسم ہمارا بیمار ہوتا ہے، اس طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جسم کی بیماری ہے بخار، نزلہ، زکام، کھانسی، یہ ساری چیزیں جسم کی بیماری ہیں۔ بدن ہمارا بیمار ہوتا ہے، فوراً بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، فٹافٹ ایمبولینس سے منگواتے، چلو ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، انجیکشن لگا دو، ڈرپ لگا دو، گولیاں، یہ وہ، پریشان۔ روح مرتی ہے، مر جائے۔ روح کے بیماریوں میں سے ایک خطرناک ترین بیماری روح کا کینسر ہے، سمجھ لیجیے، روح کا کینسر ہے شک۔ اور روح کو کینسر ہو جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا ہی خراب معاملہ ہے۔ اب میں آج کے اس درس میں اسی ایک سوال کو اٹھا کے اور کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا آپ سے بس یہ گفتگو کا سلسلہ ہے، آپ اپنے اذہان کو میرے ساتھ رکھیے گا کہ دیکھیے گا کہ یہ سوال جو ہو رہا ہے یہ سوال درست ہے۔ اس سوال کا جواب اگر ہم لوگ صرف قرآن کی روزانہ تلاوت کر لیں تو ہمیں مل جائے گا۔ اس سوال کا جواب تھوڑا سا ہم لوگ جو زندگی بھر مجلسوں میں سنا ہے اسی میں غور کر لیں تو ہمیں مل جائے گا۔ تھوڑا سا ہم لوگ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ لیں تو ممکن ہے اسی میں کچھ چیزیں ہمیں ایسی نظر آ جائیں کہ ہمیں اس سوال کا بہترین مطمئن کنندہ اور قانع کنندہ جواب مل جائے۔ اب قبل اس کے کہ میں وہ جواب عرض کروں، آپ کے سامنے جواب کی دو قسمیں بیان کر دوں۔ جواب یا تو حلی ہوتا ہے یا نقدی ہوتا ہے۔ جواب یا تو حلی ہوتا ہے یا آپ نے اعتراض کیا، سوال کیا، میں جواب دیتا ہوں۔ اب اس جواب سے یا تو آپ کا اعتراض مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا، آپ کا سوال جو ہے وہ اس کا جواب آپ کو مل جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں جواب حلی۔ آپ نے مجھ سے جو ہے کہا کہ جو ہے آپ نے ایسا جو ہے کیوں کیا تھا، کیوں آپ نے مثال کے طور پر ایام فاطمیہ میں جو ہے اتحاد بین المسلمین کے خلاف بات کی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اتحاد بین المسلمین کے خلاف نہیں ہے، میری قوم کی جو ہے خواتین موجود تھی، میں چاہ رہا تھا کہ یہ مستقبل کی معمار ہیں، کل کو ان کی گود میں جو ہے بچے پلیں گے، یہ عقیدہ دیں گے اپنے بچوں کو، یہ تربیت کریں گی، ان کے ذہن میں صحیح عقیدہ ہونا چاہیے۔ میں نے کوئی گالم گلوچ نہیں کی، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، میں نے جو ہے کوئی خلاف حق بات نہیں کی، میں نے اپنا عقیدہ ان کو بتایا ہے تاکہ کل کو ان کی گود میں پلنے والے جو بچے ہیں وہ اپنی ماؤں سے اچھا عقیدہ لے کر پلیں۔ بڑی جواب حلی ہوئی۔ آپ نے اعتراض کیا اتحاد بین المسلمین کے خلاف کیوں بات کی، میں نے جواب دے دیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ ہاں بھائی اتحاد بین المسلمین کے خلاف کی بات نہیں، بلکہ یہ تو اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، اور کوئی ایسی جو ہے تعارض والی، ٹکراؤ والی کوئی بات بھی انہوں نے نہیں کی کسی کے ساتھ۔ یہاں پہ کوئی غیر موجود نہیں ہے کہ جس سے تعارض ہو، پھڈا ہو، لڑائی جھگڑا ہو، اپنے لوگ موجود ہیں، آپس میں بات ہو رہی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوگا یہاں پر۔ جواب مل گیا آپ کو۔ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اتحاد بین المسلمین کے خلاف کیوں بات کی، میں کہوں گا کہ وہ زید بھی تو کر رہا ہے، آپ مجھ پہ کیوں اعتراض کرنی؟ اس نے عمر نے بھی تو یہ بات کی ہے، بکر نے بھی تو یہ بات کی ہے، خالد نے بھی تو یہ بات کی۔ اس طریقے سے میں کہتا ہوں یہ جواب کہلاتا ہے جواب نقضی، یعنی میں بجائے اس کے کہ ٹھیک سے آپ کو جواب دوں، مسئلے کو حل کروں،
میں کہتا ہوں اس نے بھی کیا، اس نے بھی کیا، اس نے بھی کیا. جواب نقضی سے کیا ہوتا ہے؟ جواب نقضی جواب نہیں ہوتا. جواب نقضی سے اعتراض اور اشکال مزید بڑھ جاتا ہے. یعنی اگر آپ مجھ پہ اعتراض کریں تو یہی اعتراض آپ کو وہاں بھی کرنا چاہیے، 3 جگہوں پہ اور بھی کرنا چاہیے. لہذا جواب نقضی حقیقت میں کوئی جواب نہیں ہے. جواب نقضی سے بس یہ ہوتا ہے سامنے والے کو آپ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ تم صرف مجھ پہ اعتراض نہیں کرو، جا کے 3 جگہوں پہ اور بھی اعتراض کرو، وہاں بھی اعتراض کرو. وہاں کیوں نہیں کر رہے؟ تو وہ صرف اس لیے چپ ہو جاتا ہے کہ اس نے وہاں اعتراض نہیں کیا اور یہاں کر رہے تو شاید یہ ناانصافی والا کام کر رہا ہے اور غلط کام کر رہا ہے، اس لیے وہ چپ ہو جاتا ہے، ورنہ اس کو اس کے سوال کا جواب نہیں ملتا. اب ہم لوگ پہلے بات کا آغاز کریں گے جواب نقضی سے، تاکہ سامنے والے کو یہ بھی کہیں گے کہ تم یہاں کیوں اعتراض کر رہے ہو بھائی، پریشانی کیا ہے. پھر جواب نقضی سے ہم لوگ شفٹ ہوں گے جواب حلے کی طرف. پہلا جواب نقضی ہے، اس سے اعتراض اور بڑھ جائے گا. آپ جب یہ اعتراض کرتے ہیں، شیعہ ہو کے لوگ اعتراض کر رہے ہیں، آج یہ سوال کیا آپ نے کہ کیوں امیر المومنین نے جناب زہرا کو اجازت دی تھی کہ وہ دروازہ کھولے، دروازے کی طرف جائیں، اور مزید آپ سوال کو بڑھا لیجئے کیوں بی بی کو دربار جانے دیا کہ وہاں جا کر خطبہ دے، کیوں بی بی کو جو ہے وہ ابو بکر سے جو ہے نا قبالہ فدق لینے دیا کہ وہ خط لے کر آتی. سارے کے سارے اعتراض کرتے جائیے. آپ واقعے کو پڑھیے، آپ کے سامنے اور 4 اعتراض آ جائیں گے کہ امیر المومنین نے یہاں بھی اجازت دی، یہاں بھی اجازت دی، یہاں بھی اجازت دی. کیوں دی؟ امیر المومنین پہ اعتراض. اب میں جواب نقضی دے رہا ہوں جو کہ جواب نہیں ہے، لیکن صرف سامنے والے کو یہ کہنے کے لیے کہ تم یہاں کیوں اعتراض کر رہے ہو، تم نے کسی اور مقام پر کیوں اعتراض، آپ نے جناب زینب کبریٰ پہ کیوں اعتراض نہیں کیا، کربلا میں، کوفہ میں، شام میں آپ نے امام حسین پر کیوں اعتراض نہیں کیا؟ کیا امام حسین علیہ السلام کے علم میں نہیں تھا کہ میری بہن کے ساتھ جسارت ہوگی، میری بہن کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، میرے بہن کے سر سے چادر کو نو کے نیزہ سے چھینا جائے گا، اتارا جائے گا؟ یہ آپ کے علم میں تھا نہیں تھا امام حسین علیہ السلام کے علم میں؟ تازیانے لگیں گے، کوڑے لگیں گے، شرابیوں کے دربار میں جانا پڑے گا، شام کے دروازے پر 3 دن کھڑا کیا، یہ سب علم میں تھا ہی نہیں تھا امام حسین علیہ السلام کے. پھر امام حسین علیہ السلام کیوں زینب کبریٰ کو لے کر گئے؟ وہاں آپ اعتراض نہیں کر رہے ہیں، یہاں آپ اعتراض کر رہے ہیں. پھر دوسری بات، عابد بیمار جو صرف کربلا میں بیمار ہوئے تھے ایک مختصر سے وقت کے لیے، مصلحت خداوندی تھی، ان پہ اعتراض کیجیے. آپ ان پہ آپ کوئی اعتراض نہیں کرتے، وہ بھی ساتھ تھے سفر میں. انہوں نے جو دیکھا، کئی مرتبہ مرنے کی تمنا کی، موت کی تمنا کی، کاش کہ میں اس دنیا میں نہ ہوتا، یہ دن نہ دیکھتا، یہ حالات نہ دیکھتا، یہ وقت نہ دیکھتا. وہاں بھی آپ اعتراض کیجیے. آپ نے ایک علی اور ایک حسین، ان پر اعتراض نہیں کہ یہاں مدینہ میں آپ امیر المومنین پہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جیسا اعتراض یہاں بنتا ہے ویسا اعتراض وہاں بھی بنتا ہے، کیونکہ وہاں معصوم کو علم ہے کہ میری بہنوں کے ساتھ، میری ماؤں کے ساتھ، میری بچیوں کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، جس میں ظلم الگ ہے، بے حرمتی الگ ہو رہی ہے. چادر کا چھینا جانا کوئی کم ظلم تو نہیں ہے، تازیانوں کا لگنا کوئی کم ظلم تو نہیں ہے، 32 منزلوں میں پھرایا جانا، سائے میں نہ بیٹھنے دینا، ان کو جو ہے خارجی کہنا، کافر کہنا، باغی کہنا، یہ کم ظلم ہے. وہاں آپ نے اعتراض نہیں کہ یہاں آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں. یہ ہے جواب نقضی. اب جواب نقضی ہی کو میں تھوڑا سا حل کر دوں، جواب نقضی ہی میں ایک جواب ایڈ کر دوں یہاں پر کہ فوراً سامنے والا تھوڑا سا بھی عقل مند ہوگا، سمجھ جائے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، وہاں آپ اس لیے اعتراض نہیں کرتے کیونکہ آپ 2 مہینہ 8 دن بھرپور طریقے سے ماتم کرتے ہیں، 2 مہینہ 8 دن اچھے طریقے سے مجلسیں برپا کرتے ہیں، مولا حسین علیہ السلام کا ذکر سنتے ہیں. وہاں پہ آپ کو ذاکرین اعظام، خطباء کرام، علماء محترم سب کے سب بار بار آپ کو بتاتے ہیں کہ جس طریقے سے حسین ابن علی نے اپنا سر دے کے دین کو بچایا ہے، زینب بنت علی نے اپنے سر کی چادر دے کے دین کو بچایا ہے. کوئی فرق نہیں ہے، وہاں بھی قربانی ہے، یہاں بھی قربانی ہے. حسین نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، زینب کبریٰ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا. نائبۃ الحسین، شریکۃ الحسین. مکمل طور پہ آپ کا ذہن مطمئن رہتا ہے کہ ہاں بھائی دین نہ بچتا اگر چادر زینب نہ جاتی، اگر زینب 32 منزلوں کا سفر نہ کرتی دین نہ بچتا. آج شام میں زینب کبریٰ کی حکمرانی یزید پہ لوگ تھوکتے بھی نہیں ہیں وہاں جا کر. اس سے بڑی فتح، اس سے بڑا اعلان دین، اس سے بڑا اعلان حق اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ نے بار بار سنی تو وہاں آپ کا دل مطمئن، وہاں پہ اعتراض ہی نہیں کرتے کہ امام حسین جناب زینب کو لے کر کیوں گئے تھے.
یہاں آپ کا اعتراض اس لیے ہے کہ آپ نے کبھی بھی ایام فاطمیہ کو ڈھنگ سے منایا ہی، یہ اس کا مختصر سا پہلا جواب۔ اگر آپ ایام فاطمیہ کو منائیں، اچھا ایام فاطمیہ یہاں ابھی تصور ہی نہیں ہے ایام فاطمیہ کا پاکستان میں، اب آج تک تصور نہیں ہے۔ مطلب ایران میں آپ جائیے، خدا ان شیعوں کو سلامت رکھے، جو ایام فاطمیہ جو جمادی الاولیٰ کی تاریخ ہے، ابھی جمادی الاولیٰ میری مجبوری آپ کے سامنے بول رہا ہوں، غلط لفظ ہے، جمادی الاولیٰ صحیح لفظ ہے، عربک جو کریکٹ پروننسیشن یا پروناؤنسیشن ہے وہ یہ ہے جمادی الاولیٰ۔ اب یہاں جمادی الاول اور جمادی الاولیٰ چلتا ہے، تو جمادی الاولیٰ جو ہے اس کی 13، 14 اور 15 اس سے پہلے شروع کرتے ہیں 5 جمادی الاولیٰ سے۔ کون سی تاریخ سے؟ جس طرح ہم لوگ محرم کا عشرہ شروع نہیں کرتے 1 محرم سے، عشرہ شروع ہوتا ہے 10 محرم تک، ایران میں 5 جمادی الاولیٰ سے دہہ فاطمیہ اول، پہلا فاطمیہ منایا جاتا ہے 10 دن، 5 سے لے کر 15 تک عشرہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا فاطمیہ ہوتا ہے جو 25 کو شروع ہوگا، 25 جمادی الاولیٰ وہاں سے شروع ہوتا ہے اور 5 جمادی الثانیہ تک چلتا ہے، وہ مسلسل 10 دن اس طریقے سے۔ پہلی روایت ہے 8 ربیع الثانی والی، وہ نجف میں مسلسل منائی جا رہی جب سے میں 10 سال سے ہوں، وہاں دیکھ رہا ہوں حرم میں چاروں طرف سیاہ پوشی ہوتی ہے، جلوس، ماتم، مجلسیں وغیرہ چاروں طرف ہوتی ہیں۔ 8 ربیع الثانی 40 دن جو روایت ہے کہ بی بی رسول اللہ کی شہادت کے بعد 40 دن بعد شہید ہو گئی تھی، اس دنیا سے چلی گئی تھی، تو وہاں 3 روایتیں منائی جاتی ہیں۔ 19 اقوال ہیں جناب زہرا کی شہادت کے بارے میں، 19 تاریخیں۔ آیت اللہ سید محسن الحکیم طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ماہ رمضان کہتے تھے ماہ مبارک ہے، لیلۃ القدر اس مہینے میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اس مہینے میں بھی ایک جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی مجلس ہونی چاہیے۔ تو وہ جو 6 مہینے والی روایت ہے جو بخاری کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی، کہ فاطمہ زہرا نبی کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں، اس کے مطابق وہ 6 مہینے والی روایت کے مطابق 3 ماہ رمضان کو بی بی کی شہادت کی مجلس رکھا کرتے تھے، ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں۔ یہ ہمارے مراجع تھے، یہ ہمارے علماء تھے جن کو اندازہ تھا کہ فاطمیہ کی کیا اہمیت ہے، اور کچھ اتنے بیوقوف لوگ ہیں اس قدر جو ہے ان کی عقلوں پہ 2 ہاتھ سے جو ہے زور زور سے ماتم کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں ایک مجلس زیادہ ہو جائے تو یہ دوسری مجلس کہاں سے آ گئی، 3 مجلس سے کیوں ہو گئی، 4 مجلس سے کیوں ہو گئی۔ میں نے جواب دیا اس کا القائمی کے پیج پہ موجود، آپ لوگوں کے سامنے پھر تبرکاً اشارہ کر دوں کہ کسی نے معصوم سے پوچھا تھا راوی نے کہ مولا لیلۃ القدر مجھے بتا دیجئے کون سی ہے، تو مولا نے کہا اما 21 و اما 23 یا 21 ہے یا 23۔ تو اس نے کہا مولا آپ تو جانتے ہیں، آپ تو لیلۃ القدر کے جو ہے مالک ہیں، وارث ہیں، صاحب امر ہی آپ پہ نازل ہوتا ہے، اب تو صاحب امر ہیں، تو آپ بتا دیجئے وہ ایک ہی رات ہے، بتا دیجئے وہ کون سی رات ہے تاکہ ہم اسی میں عمال کر لیں، باقی میں کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو امام نے جواب میں کہا تھا ما علیک ان تفعل خیرا فی لیلتین، تمہارا بگڑتا کیا ہے اگر تم ایک نیک کام 2 مرتبہ کر لو۔ شہادت زہرا سلام اللہ علیہ میں 2 آنسو اگر میں زہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کے لیے بہا لوں گا، اس میں کیا بگڑے گا میرا؟ 3 دفعہ اگر بی بی کی مظلومیت پہ رو لوں گا، اس میں کیا بگڑے گا میرا؟ جبکہ حال اتنا برا ہے، روح کا کینسر یہاں پہنچا ہوا ہے کہ جب سوال ہوتا ہے کہ بی بی کو کیوں جانے دیا، تو یا تو میرے پاس جواب نہیں ہے، خاموش ہو جاتا ہوں، یا اگر تھوڑا جرأت کا مظاہرہ کیا، یہ بھی اچھی چیز ہے، کم سے کم سامنے والوں کہے تو کہ سوال کرنے والا مقصر ہے، اور بر مقصر لعنت بے شمار، چلو بھائی۔ لیکن یہ طریقہ نہیں، یہ علمی طریقہ نہیں ہے، یہ آپ نے اس طریقے کو اپنایا، یہ علمی طریقہ آپ مطالعہ کیجئے، مباحثہ کیجئے، نشستیں رکھوائیے، علماء کو بلائیے، سوال دے دیجیے، اس سوال کا جواب دیں ہمیں آپ۔ تو ایک جواب نقضی میں نے آپ کو دے دیا کہ یہی اعتراض امام حسین علیہ السلام پہ وارد ہوگا، وہاں کیا جواب دیں گے آپ؟ جو جواب آپ وہاں دیں گے وہ جواب یہاں لا کے پیش کر دیجیے کہ جس طریقے سے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے دین کی قربانی کے لیے اپنی چادر کا نذرانہ پیش کیا، دین کی قربانی کے لیے تمام ستم کو سہا، دین کی قربانی کے لیے خیمے جلے، ہر ظلم و بربریت کا نشانہ بنی، اور دربار میں کھڑے ہو کر کہا کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے اچھائی کے کچھ بھی، سوائے بھلائی کے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ کیوں سوائے بھلائی کی اتنی مصیبتیں، اتنے ظلم؟ کیونکہ سب کے سب دین کے حق اور دین کے دفاع کے لیے تھے، حق کے دفاع کے لیے تھے، دین حق کے دفاع کے لیے تھے، تو سب چیزیں اچھی ہیں۔
درس دیا زینب کبریٰ نے کہ اگر دین کے دفاع کے معاملے میں جتنی اذیتیں برداشت کرو انہیں اذیت نہ سمجھو، وہ جمیل ہے، وہ بیوٹیفل، خوبصورت، وہ اچھا ہے، وہ اس کو انسان کو برا ہی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ راہ خدا میں یہ درد جس کو عام لوگ درد کہتے ہیں میں اس کو اچھا سمجھ کے قبول کروں کہ یہ میرے حصے میں آئے، یہ میرے لیے باعث شرف بن جائے گا۔ بالکل یہی جواب یہاں پر ہے۔ جس طرح زینب کبریٰ نے چادر دے کے دین بچایا ہے، فاطمہ زہرا تو بازار میں نہیں گئی تھی، فاطمہ زہرا جو ہے 32 منزلوں کا سفر کر کے نہیں گئی تھی، وہ اپنے حجرے سے دروازے تک گئی تھی اور دروازے سے مسجد تک گئی تھی، فقط دین کو بچانے کے لیے۔ یہ ہو گیا پہلا ہمارا جواب جو ہم نے جواب نقضی میں سے نکالا ہے۔ دوسرا جواب جو جواب انتہائی اہم جواب ہے اور روایات معصومین سے اس جواب کا استفادہ ہوتا ہے، مطلب یہ سوال کوئی نیا سوال نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی مطلب اس 1400 سال پہلے ایسا کوئی سوال نہیں تھا، اس سال انہوں نے نیا سوال نکالا، نہیں، سب جتنے سوال آتے ہیں روزانہ سارے سوالات پرانے ہیں، سب پرانے سوالات ہیں، ہمارے علماء سب سوالوں کے جواب دے چکے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے اسلوب الگ ہو، اسٹائل الگ ہو، ڈسکرپشن کا لیول تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا ہو، بیان کرنے کا طریقہ چینج ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن جو روح سوال ہے، جو حقیقت اعتراض ہے، وہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، وہ کچھ نیا نہیں ہے۔ تھوڑا سا اپنا مطالعے کو اگر آپ بڑھائیں گے، اچھا مطالعہ کریں گے تو فی الفور آپ جواب دے سکتے ہیں۔ روایات سے استفادہ یہ ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کو حکم تھا صبر کا۔ یہ معصومین کے ایک نہیں کئی فرامین موجود ہیں، اور صبر قبل اس کے کہ میں بیان کروں کہ وہ حکم کیسے تھا، صبر امیر المؤمنین، حلم امیر المؤمنین، یہ خود ایک معجزہ ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی کی نگاہ میں، ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے وَقَوْدَ حِلْمُهُ أَن يَكُونَ مُعْجِزَةً، علی کا صبر بھی ایک معجزہ ہے۔ ایسا صبر بھی ہر انسان، خطبہ شقیہ میں مولا متقیان نے یہ جملے ارشاد فرمائے جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، صبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا، میں نے صبر کیا 24 سال اس عالم میں جیسے کسی کی آنکھ میں کوئی کانٹا چبھو دیا گیا ہو۔ اگر ہماری آنکھ میں ایک غبار کا ذرہ بھی چلا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس آنکھ کو مسلتے ہیں وہ سرخ ہو جاتی ہیں آنکھ، اس سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ کہنا مولا چاہ رہا ہے کہ میں نے 24.5 سال روتے ہوئے گزارے ہیں، صبر کیا۔ صبر تو وفی العین قضا، کنڈیشن یہ ہے، وفی الحلق، حلق واضح ہے گلا، وفی الحلق شجا، حلق میں کوئی ہڈی پھنسی ہوئی ہو، اگر کسی کے حلق میں بعض اوقات روٹی کا بھی اگر سخت ٹکڑا چلا جائے حالت بری ہو جاتی ہے، کھانس کی بری حالت ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ جائی کہ سخت ترین ہڈی پھنسی ہوئی ہو تو نہ جانے انسان کا الٹیاں کر کے اور نہ جانے آنسو بہا کے کیا حال ہو۔ پھر دوبارہ وہی جملہ کہ مولا فرمانا یہ چاہ رہا ہے کہ میں نے 24.5 سال جو ہے صبر کیا ہے، صرف صبر کیا، روتے ہوئے صبر کیا ہے، بدترین حالات میں میں نے صبر کیا ہے۔ ایک دیوان چھپا ہے بیروت سے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا، اس دیوان کا ایک شعر ہے اس کی نسبت مولا کی طرف ہے، فرماتے واللہ اننی لاصبر حتی یعجز الصبر عن صبری، خدا کی قسم میں علی اتنا صبر کروں گا کہ صبر بھی میرے سامنے عاجز اور پریشان نظر آئے گا، کہ صبر بھی حیران ہوگا کہ علی کا صبر کیسا ہے۔ خود حقیقت صبر پریشان نظر آئے گی کہ جو علی نے یہ کیا ہے کوئی صبر سے بھی اوپر کی، صبر تھک جائے گا، صبر عاجز ہو جائے گا، علی کا صبر اتنا عجیب و غریب صبر ہے۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ اس کائنات میں سب سے بڑا صابر کون ہے؟ کہا کہ جدی امیر المؤمنین، میرے جد جو ہیں سب سے بڑے صابر ہیں۔ تو صبر امیر المؤمنین جو ہے وہ کمال ہے مولا متقیان کے لیے، نہیں ہے کہ اس صبر کو آپ غلط زاویے سے دیکھیں، غلط نگاہوں سے دیکھیں، اپنی پاکیزی کو بڑھائیے اگر آپ اس صبر کو غلط نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ مطیع تھے اپنے خدا کے، مطیع تھے اپنے رسول کے۔ وصیت صبر کیوں نہیں پڑھتے ہم لوگ، مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ اصول کافی کا ترجمہ موجود ہے، 5 جلد اصول کافی کی، یہ محمد علی بک ڈپو محفوظ والے جتنے بھی کراچی میں بیچ رہے ہیں کتابیں،
یہاں مثلا آپ کے انچولی میں یہ جو کتابیں پیام وغیرہ کی ترابی وغیرہ جو بھی، مجھے نہیں معلوم کیا نام ہے کہ بک لائبریریز کا، دیکھیں معلوم کریں، یہاں سے مل جائیں گے آپ کو۔ اصول کافی میں روایت موجود ہے کہ حضرت جبرائیل امین وحی، حضرت اسرافیل دونوں تشریف لاتے ہیں اور حجرہ رسول میں سے سب کو نکال دیا جاتا ہے کہ سب باہر جائیں، صرف امیر المؤمنین باقی رہیں۔ اس کے بعد جو ہے جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، علی کو یہ بتائیے کہ آپ کے سر پہ مثلا ضربت لگے گی، آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ مولا علی فرماتے ہیں اصبرو، میں صبر کروں گا۔ یہ بتائیے کہ جو ہے ایسا ایسا ہوگا، اصبرو، میں صبر کروں گا۔ آپ کے حق کو غصب کر لیا جائے گا، آپ کو جانشینی کی مسند پر بیٹھنے نہیں دیا جائے گا، اصبرو اصبرو اصبرو۔ ایک مقام یہ آیا کہ جبرائیل نے کہا کہ علی کو یہ بتائیے کہ یحتک حرمتک، آپ کی حرمت کو پامال کیا جائے گا۔ وہی حرمت اللہ و رسولہ، یہ حرمت وہ حرمت ہوگی جو اللہ کی بھی حرمت ہے اور رسول کی بھی حرمت ہے۔ یہ اصول کافی کے جملے میرے جملے نہیں ہیں۔ مولا فرماتے ہیں فَصَعِقْتُ حِينَمَا فَهِمْتُ الْكَلِمَةَ مِنْ جبرائیل، جب میں نے جبرائیل سے یہ کلمے سنے کہ جبرائیل کیا کرے، میری حرمت کو پامال کیا جائے گا، حرمت علی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ فَصَعِقْتُ، صعقہ کہتے ہیں چیخ مارنے کو، میں نے چیخ ماری، فَوَقَعْتُ عَلَى وَجْهِي، میں منہ کے بل زمین پہ گر پڑا۔ امیر المومنین نے فقط یہ سنا کہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ایسا 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 ہوگا، برداشت نہ کر سکے، زمین پہ گر پڑے۔ لیکن اس مقام پر بھی مولا نے کہا کہ جب مجھے حکم ہے تو میں صبر۔ آپ لوگوں نے کربلا میں سنا ہے نہیں سنا؟ وہاں پہ اعتراض کیوں نہیں کرتے کہ مولا عباس نے تلوار کیوں نہیں چلائی؟ زندگی بھر آپ لوگ سنتے رہے، بس حکم تھا، حکم کی اطاعت کیا ہے، ضروری ہے۔ اطاعت بہت بڑا شرف ہے، اطاعت بہت بڑی کرامت ہے، اطاعت میں کمال ہے۔ تلوار چلانا آسان ہے، تلوار چلانا کوئی مشکل کام نہیں ہے عباس ابن علی کے لیے، لیکن کہہ دیا کہ نہیں چلانی تو پھر یہاں صبر بھی ہے۔ اس صبر میں حکم بے صبر ہے کہ نہیں تم نے تلوار نہیں چلانی، یہ امتحان نہیں ہے۔ امیر المومنین کی تلوار چلانا کوئی مشکل، سب جانتے ہیں۔ الطول عرب بالطول عرب السیف الباطل سیف اللہ المسلول، اللہ کی برہنہ تلوار، سیف اللہ لقب ہے امیر المومنین کا۔ زیارات میں اس طریقے سے سلام کیا گیا مولا کو، اے اللہ کی برہنہ تلوار، سیف خدا، جو شمشیر ہو خدا کی، جو تلوار ہو خدا کی، اس کے لیے تلوار چلانا کون سا مشکل کام ہے؟ لیکن یہاں جب حکم ہوا، اس حکم کو حضرت جبرائیل اور اسرافیل لے کر حضرت جبرائیل نے وہ پیغام سنایا، رسول اللہ نے پھر امیر المومنین کو بتایا، تو مولا نے کہا اصبرو یا رسول اللہ، میں صبر کروں گا۔ تو امیر المومنین کے علم میں پہلے سے تھا، بالکل پہلے سے تھا، معلوم تھا جناب زہرا سے ایسا ہوگا، بالکل معلوم تھا۔ کیوں جانے دیا پھر؟ اس لیے کہ مأمور بالصبر تھے۔ اور اب اس بات جو میں ذکر کر رہا ہوں حوالہ نہیں ہے میرے پاس، لیکن یہ کہ بعض علماء سے سنا ہے میں نے کہ جب وہ دق الباب ہوا، وہ لوگ ہجوم اور حملے کی نیت سے آئے تو مولا اٹھے دروازہ کھولنے کے لیے، لیکن جناب زہرا نے کہا کہ آپ بیٹھے رہیے یا علی، میں دروازہ کھولوں گی، یہاں میری ذمہ داری بنتی ہے۔ اس کا کیا حوالہ ہے مجھے نہیں معلوم، بہرحال یہ کہ روایات کے مطابق اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے جاتے ہوئے کہا تھا یا علی انفذ لما امارتک بہ فاطمہ، اس کے بہت سارے حوالے، یا علی فاطمہ جو کہیں تم فاطمہ کی اطاعت کرو۔ اب اگر جناب زہرا کہہ دیں کہ یا علی آپ بیٹھے رہیے تو مولا یہاں پہ اطاعت کرے، اس میں کوئی قباحت، کوئی حرج، کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ تو امیر المومنین نے جانے دیا، جناب زہرا کے ساتھ جسارت ہوئی، ظلم ہوا، بے حرمتی ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن مولا مأمور بالصبر تھے۔ دوسرا جواب ہے جو کہ روایات سے سمجھ میں آتا ہے۔ اب بڑھتے ہم لوگ تیسرے جواب کی طرف۔ تیسرا جواب بھی اسی امر والے جواب سے، لیکن کہنا اس کی سمجھ جا مثال دوسری، جواب وہی حقیقت میں دوسرا ہی جواب ہے یہ۔ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے اندر ہم لوگ جو ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا قصہ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ جب مستحب انسان جو ہے ایک قرآن ختم کرے پھر دوسرا پڑھے، صرف ماہ رمضان میں تو نہیں مستحب۔ الحال المرتحل، ایک ختم کیا دوسرا شروع کیا، ایک ختم کیا دوسرا شروع کیا، ایک قرآن ختم ہوا پھر دوسرا شروع کر دیا، مسلسل قرآن پڑھتے رہنا۔
تو اس میں آپ کو حضرت ابراہیم و اسماعیل کا قصہ بھی ملے گا، اس میں یہ آیتیں بھی ملیں گی، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابراہیم جا کے اسماعیل کا گلا کاٹ دو، ذبح کر دو، یہ حکم ہے خدا کا۔ باپ بھی صبر کر رہا ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئے، چھری لے کر پہنچ گئے، حضرت اسماعیل کو لٹا دیا، گلے پہ چھری رکھ دیا، اب ذبح کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، این ٹائم پر، این موقع پر جنت سے دمبا آ گیا، جانور آ گیا قربانی کے لیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دمبے کا گوشت سب سے افضل ہے، بعض مفسرین نے استدلال کیا ہے کیونکہ جنت سے یہی جانور آیا تھا۔ حضرت اسماعیل جو ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، حضرت ابراہیم جو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا کوئی یہ مفروضہ تھا، کیا کوئی کہانی، کوئی ڈرامہ تھیٹر کچھ اس ٹائپ کی چیز تھی، یا نہیں، واقعاً امر خدا تھا۔ وہاں ہم کیوں اعتراض نہیں کرتے کہ کیسے ایک باپ جو ہے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ بھائی امر خدا ہے۔ کشکول میں شیخ بہا نے لکھا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کے نبی بنی اسرائیل والوں سے بچ کر بھاگے تو ایک بڑا سا درخت تھا جو اندر سے کھوکھلا تھا، اس میں جا کر چھپ گئی۔ شیطان نے بنی اسرائیل کی جو قوم تھی ان کو بتایا ایک بوڑھے شخص کی شکل میں جا کر کہ یہ جو نبی ہے یہ اس درخت کے اندر چھپا ہوا ہے، تم لوگ ایسا کرو، یہ جگہ اس نے نشان لگایا وہاں پر، یہاں سے آری چلاؤ، سر اس کا یہاں پر ہے، سر کٹ کے یہ نبی جو ہے مرا جائے گا، کٹ جائے گا یہ۔ اب ظاہر ہے جب ایک بندے کو آپ کاٹیں گے تو چیخ تو نکلے گی۔ انہوں نے آری پھیرنا شروع کی، ادھر وحی الہی نازل ہوئی کہ اے میرے پیارے نبی، اگر تم نے چیخ ماری میں نبوت تم سے چھین لوں گا، صبر کرنا ہے تم نے، امتحان خداوندی کہیے، صبر کا حکم کہیے، جو بھی کہیے۔ تو جس طرح سابقہ امتوں میں انبیاء کو ایسے احکامات آتے رہیں کہ صبر کرنا ہے، ہر حال میں صبر کرنا ہوگا، یہاں پر بھی امیر المومنین کو حکم تھا، اور حکم صبر کا حکم تھا۔ مولا نے اپنے صبر کے مطابق اطاعت کی۔ اب یہاں پہ ایک چیز ذہن میں آ گئی، اگرچہ تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر ہے، لیکن آپ لوگوں کو انشاءاللہ وہ چیز فائدہ دے گی، کام کی چیز ہے۔ ایک اعتراض، یہ بہت زیادہ اعتراض ہوتا ہے اور نیٹ پر بھی موجود ہے، اور پھر یہ کہوں گا کہ ہمارے لوگ چونکہ مطالعہ نہیں کرتے، ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتے، سنتے نہیں، علماء سے ریکویسٹ نہیں کرتے کہ چیزیں پڑھی جائیں، لہذا جواب سے ہمیشہ نابلد رہتے ہیں۔ سوال ہوتا ہے کہ جی امام نے خودکشی کر لی تھی، اگر آپ کہتے ہیں کہ امام کو علم تھا کہ انگور میں زہر ہے اور مولا نے وہ زہر کھا لیا تو اس کا مطلب خودکشی ہے، اور خودکشی کیا ہے؟ آپ امام کی طرف ایک حرام فعل کی نسبت دے رہی ہے، اعتراض ہوتا ہی نہیں ہوتا یہ۔ اب وہ کوئی لوگ بیوقوفی میں جواب دیتے کہ نہیں، وہ امام کو جو نا پہلے پتہ تھا، 2 گھنٹے پہلے پتہ تھا، اور جب مولا کے سامنے انگور لا کر رکھے گئے تو مولا کو اللہ نے بھلا دیا اور مولا جو نا بھول گئے، پھر انہوں نے کھا لی۔ یہ جواب یہ درست جواب نہیں، غلط جواب ہے، یہ کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ ہے کہ انسان بس سامنے والے کی شکل دیکھتا اور کہے کہ تم مقصر اور برمقصر لعنت، اس جواب کو پکا کریں، اس میں آپ تھوڑا مطمئن رہتے ہیں کہ ہاں میں مقصر پہ لعنت بھیج کے چلو خوش ہوگی۔ لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ علمی طریقہ نہیں ہے۔ جذبات اچھی چیز ہے، لیکن اگر جذبات کے ساتھ علم ایڈ ہو جائے تو وہ کمال دکھاتا ہے۔ پھر وہ خالی جذبات بسا اوقات بڑے نقصان دہ بھی ہو جاتے ہیں۔ سوال آپ نے یہ کیا ہے، اور آپ جو سوال کرنے والے ہیں، جو جواب آپ کو چاہیے وہ آپ کے سوال میں پوچھیے، تھوڑی سی دقت کیجیے۔ آپ جو فرما رہے ہیں کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو ہمارے ائمہ کو معلوم تھا، ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں؟ مولا امام حسین علیہ السلام کو پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا میں کربلا جاؤں گا، اسی طریقے سے شمر مجھے ذبح کر کے، معلوم تھا یا نہیں تھا؟ معلوم تھا۔ امام رضا علیہ السلام کو معلوم تھا یا نہیں تھا؟ حسن ابن جہم کہتا ہے کہ میں بہار میں روایت موجود ہے، 8ویں مولا کے ساتھ وارد ہوا مامون کے دربار میں نے دیکھا مامون ایسا احترام کر رہا ہے، ایسا پروٹوکول، لبیک یا سیدی، لبیک یا سیدی سے کم پہ تو بات ہی نہیں ہے۔ ادھر سے ولی عہد بنانے کی تیاریاں، ادھر سے جو ہے نا سارے کا سارا جو ہے جتنے حکومتی وزراء ہیں، جتنے عمراء ہیں، جتنا جو وی آئی پی لوگوں کا مجمع، سب کو حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے علی ابن موسیٰ رضا کے سامنے، احترام کی انتہا۔ حسن ابن جہم کہتا ہے میں بڑا خوش ہوا کہ اس قدر احترام، وہ بھی حکومتی لیول پر، جو پہلے اس کی تاریخ میں ہمیں مثال نہیں ملتی ہے، پہلے امام سے لے کر 8ویں امام تک، کہ اتنا اس قدر احترام ہو، ہر ایک کو حکم ہو کہ سب نے اطاعت کرنے علی ابن موسیٰ رضا کی۔ جب دربار سے واپس آئے تو حسن ابن جہم کہتا ہے میں نے مولا سے کہا کہ مولا آج میرا دل خوش ہو گیا،
مامون آپ کا کتنا احترام کر رہا تھا. اب یہاں جو ہے نا شیعہ بیوقوفی کا شکار ہوتے ہیں, جس کو تھوڑا سا احترام کرتے دیکھا فوراً اس سے محبت کر کے بس پاگل اور دیوانے بن جاتے ہیں. حسن ابن جہم نے جیسے یہ جملے کہے کہ مولا آپ کا بڑا اچھا, دل خوش ہونا ایک فطری چیز ہے, ہمارے امام کا جو بھی احترام کرے گا ہم خوش ہوں گے, اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو احترام کرنے والا ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہے یا عقیدہ ٹھیک. اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو اس سے انسان گھبرائے, احتیاط کرے. ہر ایک پہ فدا ہونا کیا ہے, یہ خلاف عقل ہے, خلاف روایات ہے, روایت یہ والی روایت ہے. جیسے ہی حسن ابن جہم نے یہ جملے کہے کہ مولا وہ اس قدر جو ہے آپ کا احترام کر رہا تھا, اتنا مر رہا تھا, اتنا آپ کے آگے پیچھے یہ وہ, اور نے کہا خبردار اس کی جو ہے تعریف کرنے کی ضرورت نہیں, یہی مجھے زہر دے گا. حسن ابن جہم کو کتنے عرصے پہلے بتا دیا کہ یہی مجھے. جواب سنیں آپ لوگ جواب, تاکہ اس جواب سے لطف اندوز, اور یاد رکھیے گا, نوٹ کریں, جو بھی سوال کریں اور کوشش کریں کہ آپ لوگ اس کو پھیلائیں. یہ بھی امر بالمعروف ہے, یعنی جو چیز آپ یہاں سیکھ کے جاتی ہیں یہ نہیں کہ یہیں پہ رہ جاؤ. جب جو ہے خدا ہم سب کو چغلیوں سے, غیبتوں سے, بدبختیوں سے بچائے. جب آپ کو فضول بات کرنی تو قربت اللہ یہ چیز ڈسکس کر لیا کرے, اس سے علم بھی پھیلے گا, اس سے جو ہے فسادات بھی کم ہوں گے, خاندانوں میں جدائیاں بھی کم ہوں گی, اچھی بات کریں گے. نور کلام اہل بیت, اس قسم کی روایت سنائے کہ بھئی دیکھو یہ معاملات ہیں. عقیدہ کیا ہے ہمارا, توجہ سے میں ریپیٹ کروں, عقیدہ کیا ہے کہ امام کو علم ہے. امام کو کیا ہے, یہ میرے ساتھ ایک دفعہ ریپیٹ کر لیں تاکہ اگر کسی کی توجہ نہ ہو تو وہ بھی ملتفت ہو جائے. امام کو علم ہے کہ مجھے کیسے موت, خودکشی حرام کیوں ہے. میں اسد علی شاکری اگر اپنی کنپٹی پہ پسٹل رکھ کے ایک فائر کروں یہ حرام ہے. یہ کیوں حرام ہے, یہ اس لیے حرام ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میری موت کیسے آئے گی. ممکن ہے اللہ نے میری موت کسی اور طریقے سے لکھی ہو, ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں لکھی ہو, یا بستر پہ لکھی ہو, یا کسی بھی طریقے سے, کسی بیماری میں جو بھی ہے. تو میں جب اپنی کنپٹی پہ پسٹل رکھ کے مثلا فائر کرتا ہوں خودکشی کی نیت سے, تو میں امر الہی کے مقابلے میں جسارت کرتا ہوں, اور یہ جسارت کیا ہے. لیکن امام کو تو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے موت اللہ نے دینی ہی اس طریقے سے, تو امام جسارت نہیں کرتا, اطاعت کرتا ہے. مسئلہ حل ہو گیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو امام نے جب انگور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھا, وہ جسارت نہیں ہے, وہ کیا ہے. یہاں بھی یہ مثال جو ذہن میں آئی وہ اس لیے کہ یہاں بھی صبر امام اشکار ہوتا ہے. مجھے اگر علم ہو کہ انگور میں زہر ہے, میں تو خیر مرچیں بھی زیادہ نہیں کھا سکتا ہوں, انگور میں اگر زہر ہے تو میں کبھی بھی اس کو ہاتھ, کون سا صبر اور کہاں کا صبر. یہ کمال امام کے ساتھ مختص ہے, یہ اطاعت امام کر سکتے ہیں اور کوئی اطاعت. اسی لیے یہ اللہ نے مرحلہ انہی کو عطا کہ یہ کمال انہی کو عطا کہ ہر ایک کے لیے میسر. لہٰذا ہمارا تیسرا جواب, جو کہ اب یہ جوابوں کو میں الگ الگ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے پاس تعدد امثلہ, مختلف ایگزامپلز جو ہیں وہ بھی ہوں, اور جواب بھی ہم کو پتہ ہو کہ جواب کیا کیا ہے, مثالیں کیا کیا ہیں. تو تیسرا جواب ہمارا حقیقت میں دوسرا ہی جواب ہے, لیکن مثال ہم نے کیا کر دی ہے. وہاں بھی امر بالصبر ہے, یہاں بھی امر. حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی مثال لے کر آ گئے آپ. ایک آپ نے یہ خودکشی والے سوال کا بھی بیچ میں جواب دے دیا. یہ ہمارے کتنے جواب ہو گئے یہاں تک, 3 جوابات ہم نے دے دیے کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے جو صبر کیا ہے وہ اس طریقے سے صبر کیا. ایک دفعہ آواز بلند صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چوتھا جواب جو ہے, جو اہم جواب ہے, یہ بھی جواب جو ہے روایات سے نکلتا ہے. اور اس چوتھے جواب کو دینے سے قبل میں, جواب تو نہیں ہے لیکن یہ کہ تاریخی حقائق کو مد نظر رکھنے کے بعد آپ کو سوال کرنے کا حق ہے کہ آپ کہیں کہ بابا ہم لوگ تمہیں مظالم سنا رہے ہیں, ہم لوگ تمہیں مصائب سنا رہے ہیں, ہم لوگ تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ تاریخ میں یہ لکھا ہے, بی بی کے ساتھ یہ مظالم ڈھائے گئے, بجائے اس کے کہ تم جا کے ان بدبختوں پہ اعتراض کرو کہ انہوں نے دروازہ فاطمہ زہرا پہ جسارت کیسی کی, تم یہاں اعتراض کر رہے ہو. یعنی باطل کے اوپر اعتراض نہیں, حق کے اوپر کیا ہو رہا ہے, تمہارے اعتراض کا محل ہی نہیں ہے کوئی. تم نے اعتراض کرنا, ان پہ اعتراض کرو جو لکڑیاں لے کر آئے تھے, جو دروازے پر آگ لے کر آئے تھے. آخری جو جواب آج کی نشست میں دے کر پھر گفتگو کو مکمل کرنا ہے وہ یہ جو علامہ امینی نے جواب دیا ہے, اور یہ جواب ماخوذ ہے
روایات سے یہ نکلتا ہے. جب آپ مصائب کی روایتوں کو پڑھیں گے، اور میں پھر یہاں پر تاکید کروں گا کہ خدا را آپ لوگ بیت الاحزان جیسی کتابیں ہیں، سید محمد کاظم قزوینی کی جو کتاب ہے فاطمہ من المہد الی اللہ، جس کا بھی اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، فاطمہ طلوع سے لے کر غروب تک، اس طریقے سے کوئی ترجمہ ہے میرے خیال سے اردو زبان میں اس کا. تو ان کتابوں کو آپ لوگ ایک دفعہ نہیں، 2-3 دفعہ نہیں، 20 مرتبہ پڑھیں، کم سے کم 20 مرتبہ تو پڑھیں آپ لوگ. ایک دفعہ پڑھا پھر اس کو دوبارہ ریڈ کریں، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، پھر مسلسل پڑھتے رہیں. دیکھیں آپ کو کتنا جو ہے چیزوں کو سمجھنے میں، پوائنٹ آؤٹ کرنے میں، اور بہت ساری چیزیں ممکن امامے والا نہ سمجھ رہا، آپ سمجھ جائیں کتاب پڑھ کے بار بار. لیکن تھوڑی سی اس کے لیے محنت چاہیے، وقت لگانا پڑے گا. بعد میں آپ کو احساس مسرت ہوگا، خوشی کا احساس ہوگا کہ میں نے یہ ورک کیا، میں نے یہ محنت کی، میں نے یہ زحمت کی، اس کے بعد یہ رزلٹ نکلا. پھر آپ مجلس میں بیٹھ کے مصائب بھی سنیں گے، ایک جملہ مثلا کوئی بھی کہے گا، آپ فوراً آپ کا ذہن چلا جائے گا کہ ہاں یہ بات جو پڑھی ہے یہاں سے نکالی، یہ بات جو پڑھی اس کا ریلیشن یہاں سے، اس کا تعلق یہاں سے. آخری جواب علامہ امینی سے کسی نے پوچھا، قبلہ آپ یہ بتائیے کہ امیر المؤمنین نے جناب زہرا کو دروازے پر کیوں بھیجا تھا؟ خود چلے جاتے دروازے پر، یہ سارے معاملات نہ ہوتے. تو علامہ امینی نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا، کہا کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے صرف اس لیے زہرا کو بھیجا تھا کہ یہ جو نامرد لوگ رسول کی بیٹی سے حیا کر کے واپس چلے جائیں گے، کہ نبی کی بیٹی دروازے پر آ گئی، اب یہاں ہمارا رکنا بنتا. لیکن ان بدبختوں نے نبی کی بیٹی کا بھی خیال، ایک جواب ہے، روایات سے ماخوذ جواب ہے، اور بی بی نے بھی اس کو اپنے جو مصائب کے جملے ہیں اس میں بار بار جو ہے ذکر کیا ہے. یا ابتاہ جب پشت در تھی اور یہ ظالم دروازہ کھول کے داخل ہوتے، یا ابتاہ بابا آپ نہیں دیکھتے، ماذا یفعل بحبیبتک کہ آپ کی لاڈلی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. یہ جو تعبیر ہے ماذا یفعل بحبیبتک یا ابتاہ، اس طریقے سے پکارنا، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اشارہ کر رہی ہیں اسی مطلب کی طرف کہ انہوں نے میرا بھی خیال نہیں کیا، ان میں بالکل بھی حیا موجود نہیں. ایک دفعہ رحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و